کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جواب، جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب، سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد ہے۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہیں؟ جواب، حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کا معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینا کی جمع ہے۔ اس کے معنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے ہیں، یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبا عرصہ تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب، 50,000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب آیت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تب ہم پولیس رات پر ہوں گے۔ پولیس رات پر سے جب گزر ہوگا، اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، ایک جہنم، 2 جنت، تیسرا پولیس رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پولیس رات کو طے کریں گے۔ پولیس رات کی تفصیل: قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پولیس رات پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جنت کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پولیس رات درج ذیل صفات کا حامل ہوگا: 1 بال سے زیادہ باریک ہوگا، 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، 3 سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم میں نہایت تاریکی ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ نمبر 4، گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پولیس رات پر تیز ہوگی۔ نمبر 5، اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ نمبر 6، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پولیس رات پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پولیس رات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پولیس رات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی الحبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پولیس رات سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پولیس رات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پولیس رات پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیے۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پولیس رات کو آسانی سے پار کر لیں۔ اے پروردگار، ہمارے لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے، کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یا اللہ، اس تحریر کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے، سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، آمین۔ السلام علیکم۔